بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا بھائی، کلاس فرسٹ ایئر ہے اور اس کی اسلامیات کی بک ہے۔ ہمارا چیپٹر نمبر جو سوم تھرڈ چیپٹر تھا اس کا آج ہم پارٹ جو ہے دال یعنی آخری پارٹ ہے اس کا، وہ کریں گے اخلاق و آداب۔ اس کے اندر مختلف ٹاپک ہیں۔ آج ہم پہلا ٹاپک کریں گے صبر اور استقامت۔ صبر اور استقامت کے معنی اور مفہوم۔ اچھا، یہ آپ کو کمپلیٹ اس میں نوٹس موجود ہیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی، اور اسلامیات سے ریلیٹڈ اور فرسٹ ایئر سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز میں ڈسکرپشن میں لنک دیتا ہوں، وہاں سے آپ ان کو دیکھ لیا کریں، چاہے وہ گیس پیپر ہوں چاہے کسی بھی سبجیکٹس کے نوٹس ہوں، وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے۔ صبر اور استقامت کے معنی اور مفہوم۔ لفظ صبر کے لغوی معنی ہے ٹھہر جانا، برداشت کرنا اور ڈٹ جانا، جبکہ استقامت اور ثابت قدمی کے معنی کے لیے استقامت استعمال ہوتا ہے، یعنی استقامت بولتے ہیں ڈٹے رہنا، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں صبر اور استقامت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے ہر نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، اور اس کام میں ہر مشکل اور دشواری کو برداشت کرتے ہوئے بے صبری نہ کرنا بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنا، یعنی جلد بازی نہ کرنا بلکہ صبر کرنا، رکے رہنا۔ صبر و استقامت کی اہمیت اور فضیلت قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا گیا، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جان اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ہم تمہیں چیک کریں گے، بھوک سے، خوف سے، مال سے، جان سے، میووں یعنی پھل میوے، تو تمہاری آزمائش کریں گے، تم نے صبر کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کو مومنوں کی صفت شمار کیا ہے اور صبر اختیار کرنے والوں کو انعامات کی بشارت دی ہے۔ صبر کرنے والے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ صبر انبیاء کی سنت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ پس نبی، جس طرح اور اعلی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو روشنی قرار دیا ہے کہ صبر کیا ہے بھائی؟ روشنی ہے۔ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی، خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ دوسری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مضبوطی سے قائم اور ثابت قدم رہنا، جسے استقامت بھی کہتے ہیں۔ میں نے آپ سے ابھی کہا نا کہ ڈٹے رہنا حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ تھرڈ ہے قدرتی مصائب پر صبر کرنا اور ان کو برداشت کرنا۔ مصائب پر صبر کرنا، مصائب کہتے ہیں بھائی مصیبت کو، الصبر الاعلیٰ مصائب کہتے ہیں، اور صبر کی اس آخری قسم کو عرف عام میں صبر کہا جاتا ہے، یعنی یہی صبر ہے، یعنی آپ کو کیسی بھی مصیبتیں پریشانیاں کیوں نہ آئیں آپ صبر کریں۔ یہ تو قرآن کے حوالے سے تھا پہلا۔ اب دوسرا سیرت طیبہ میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبر اور استقامت کے جو لمحات تھے وہ کیا تھے؟ تو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی صبر و استقامت کی بہترین مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے عزم کے ساتھ نکلے، اور اسی طرح غیروں نے تو انہیں صدمے اور پریشانیاں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب نے بھی آپ سے منہ موڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اس حد تک منقطع کر لیا، یعنی ختم کر دیا کہ شعیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہو گئے۔ یہ ایک جگہ تھی بھائی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کچھ چند صحابہ کے ساتھ 3 سال تک رہنا پڑا، اور بہت مصیبت کے تھے یہ 3 سال، اور ہجرت پر بھی مجبور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شدید ستائے اور ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان تمام مصائب کو یعنی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن انہوں نے اپنا پیغام اور عزم سے انحراف نہیں کیا۔ جو پیغام پہنچانے کا تھا وہ، اور عزم بولتے ہیں حوصلے کو، اور انحراف نہیں کیا یعنی اس سے پیچھے نہیں ہٹے، اس سے انکار نہیں کیا، یعنی اسی پر موجود رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آبائی شہر مکہ کو الوداع کیا اور مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ آخر میں مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ دیا یعنی چھوڑ دیا، اور مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کی یعنی رہائش اختیار کی۔ مدنی زندگی میں اگرچہ مسلمانوں کو کفار سے لڑنے اور ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت تھی، لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی انتہائی شفقت کے ساتھ بسر کی اور سختیوں اور تکلیفوں میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی مہینوں تک ہمارے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی تھی، ہم صرف پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، فرزند مین بیٹا بھائی بیٹے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، اگر یہ سچا کلمہ، سچا وعدہ اور یقینی معاملہ اور ہمارے جانے والی نسل سے نہ ملتی تو ہم اس غم سے زیادہ تم پر غمگین ہوتے۔ تو بھائی یہ جملہ جو ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، دھیان سے سمجھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی میت پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کا
یہ جو وعدہ ہے اور یہ جو اللہ کا یقینی معاملہ ہے کہ ہمارے آنے اور جانے والی نسلیں جو ہیں قیامت کے دن ضرور ملیں گی، ایسا ہی ہے نا بھائی، سب نے ملنا ہے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سچا کلمہ، سچا وعدہ اور یہ معاملہ نہ ہوتا تو ہم پھر اس غم سے زیادہ تم پر غمگین ہوتے، کہ ہمیں اس غم سے زیادہ تمہارا غم ہوتا، کیونکہ پھر ملنا نہیں تھا۔ لیکن اب چونکہ اللہ کا وعدہ ہے تو ہم جو ہیں اس پر صبر کریں گے، اور تب ہی اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد تو لوگ ویسے بھی خاموشی اختیار کر ہی لیتے ہیں، یعنی ظاہر ہے جتنا بھی آپ رو لو آخر پھر صبر آ ہی جاتا ہے اور خاموشی بھی اختیار ہو جاتی ہے۔ صبر کے فائدے: صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ایک اہم عبادت اور اولو العزم رسولوں کی سنت ہے۔ صبر جو ہے بھائی استقامت کا مظاہرہ کرنا اہم عبادت بھی ہے، اور جو بڑے نبی تھے یعنی رسولوں میں بھی مطلب جو اہم رسول تھے یہ ان کی سنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہے، اللہ کی یعنی اس میں خوشنودی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل ہوتا ہے۔ لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ صبر بہادری اور مصیبت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ سکھاتا ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صبر کی وجہ سے انسان بہت زیادہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ذہنی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا بھائی، اس میں 2 لانگ کویسچن تھے، پہلا والا ذرا زیادہ لانگ ہے، وہ ظاہر ہے ضروری ہے، قرآن کے حساب سے بھی بتانا تھا اور سیرت کے حساب سے بھی۔ اس کے علاوہ 3 شارٹ ہیں اور 3 ہی آپ کے MCQs ہیں جو میں نے سولو کر دیے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔